وہ ہم نے بڑھا کے 100% پہ کر دی ہے. ڈیپوٹیشن الاؤنس میں بھی 50% ہم نے انکریز کیا ہے. سیکریٹریٹ میں جو لوور طبقے کے جو ہمارے ملازمین ہیں ان کو بھی ہم نے 50% سے ان کا جو سیکریٹریٹ پرفارمنس الاؤنس تھا وہ 50% سے لے کے 100% کر دیا ہے. منیمم ویج کو 26,000 سے لے کے فیڈرل گورنمنٹ کی طرح 32,000 کو کر دیا. پولیس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل سمبولک انکریز کیا ہے. ان کا جو راشن الاؤنس ہے جو کہ 650 روپے ماہانہ تھا اس کو ہم نے بڑھا کے 1,000 روپے پر منتھ کر دیا. کانسٹیبلز اور لوگ جو ہے ہمارے پولیس کے بھائی جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ پولیس ہماری بہت KP کی پولیس بہت مشکل حالات میں سے گزر رہی ہے. تو یہ کابینہ کی طرف سے تھا کہ ہم ان کو ایک سمبولک جسچر کریں سپورٹ کا. جو ڈپارٹمنٹل آتھرائزڈ ایکسپینڈیچر ہے اس میں ہمارا سب سے زیادہ حصہ جو جاتا ہے وہ ایجوکیشن کو جاتا ہے تقریباً 24%, پھر ہیلتھ کو جاتا ہے تقریباً 17%, اور پولیس کو جاتا ہے تقریباً 10%, پینشن اور قرض واپس کرنے میں جاتا ہے تقریباً 15%. تو اس کو سارا ملا کے تو تقریباً 70% بجٹ ہمارا ان 3-4 ہیڈز میں چلا جاتا ہے. باقی اویلیبل ہوتا ہے سارا گورنمنٹ کو چلانے کے لیے. دوسرا ہم نے آج کابینہ سے اپروول لی ہے ریلیز پالیسی کہ جو اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے لیے کس طریقے سے پیسے دیے جائیں گے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سنس ہماری مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا پڑے گا آپ کو. دیکھیے ہمارا صوبہ جو ہے وہ خود اپنے ریسورس جو ہے وہ صرف 6% ریسورس ہم خود جنریٹ کرتے ہیں, باقی ہمیں مرکز کے اوپر ڈپینڈ ہونا ہوتا ہے. جس میں ہمارے نیٹ ہائیڈرو پروفٹ ہوتا ہے وہ آرٹیکل 161 کانسٹیٹیوشن کا ہمارا حق ہے, لیکن اس سال ہمارا 62 ارب روپے آنا تھا. 62 ارب روپے کی جگہ پہ ہمیں صرف 5 ارب روپے نیٹ ہائیڈرو پروفٹ کے مد میں وصول دیے ہیں. 62 میں صرف 5 ارب. دوسرا ہمارے یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں 2018 میں 25ویں ترمیم جو ہے 25th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت وہ مرجڈ ایریاز ہمارے ساتھ KP کے ساتھ مرج ہو گئے ایکسپارٹ. اور لیکن اس کا جو خرچہ اخراجات جو ہے وہ اس میں نیشنل فائنانس کمیشن سے اس کے حق کے مطابق ہمیں وہ فنڈس نہیں آ رہے. فاتح کی پاپولیشن تقریباً شیئر جو بنتا ہے NSC میں وہ اسٹیٹس ہم نے دیا کہ جی جو بھی بندہ افغانستان سے اس سال کے اماؤنٹ کا بنتا ہے 257 ارب کہ جی یہ جو ہے ایک ریفیوجی ہے اور یہ انٹرنیشنل پروٹیکشن سیک کر رہا ہے. تو یہ ہم نے 2007 میں اپنا پروگرام اسٹارٹ کیا کارڈ ایشوز کرنے کا جس کو ہم POR کارڈ کرتے ہیں تھرو گورنمنٹ آف پاکستان فائنینشیل اینڈ ٹیکنیکل اسسٹنس ہم نے تقریباً 1.4 ملین مہاجروں کو یہ کارڈ دیا. موقع دیا جاتا ہے یہ اپنے بچوں کو بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں. تیسرا جو ہمارا اس کے علاوہ یہ تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 2016 میں بات شروع کی کافی ایسے افغان سٹیزنز ہیں جو شاید افغان مہاجر کے ڈیفینیشن پہ فال نہیں کر رہے, لیکن چونکہ وہ ہمارے پاس ہے, پاکستان میں رہتے ہیں, ہمارے پاس ان کا زندگی تو ان کو اکاؤنٹ فار کرنے کے لیے اور ان کو ایک طرح کا رجسٹریشن پروسیس ہم نے انیشیٹ کیا 2017 جس کے تحت تقریباً کوئی 8 لاکھ کچھ ہمارے پاس جو ہے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرس بھی رجسٹر ہوئے. یہ جو پروجیکٹ تھا بیسکلی گورنمنٹ آف پاکستان کا اور
نادرا کا جوائنٹ انیشیٹو تھا، اور اس میں تقریباً بلوچستان کے اندر ہمارے پاس کوئی 2,20,000 کے آس پاس لوگ جو ہیں وہ اس پروگرام میں رجسٹر ہوئے. اس کے علاوہ اگر آپ انڈاکومنٹڈ کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ انڈاکومنٹڈ افغان مہاجرین ابھی بھی ہو چکے. ہمارے ایک پورس بارڈر تھا، لیکن اوبیسلی اس کے کنٹرول کے لیے اس وقت اپنا فینسنگ ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے بارڈر کے ساتھ، جیسے آپ کو پتا ہوگا. تو اس پہ کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ بہتر ہوگی تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جی اس میں کیا اثرات ہیں. افغانستان میں جو حالات ہیں جیسا آپ لوگوں سے بخوبی واقف ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ افغانستان سے لوگ مائگریٹ کریں، تو اس حوالے سے یونیورسٹی کی کوئی پلاننگ ہے کہ ایسی صورتحال میں کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ بہت شکریہ آپ کے اس سوال کا. ان ریگارڈس جو آپ نے اوپینین شیئر کیا، میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ حالات اوور آل گلوبلی جو چل رہے ہیں اور پھر جو پرٹیکولرلی افغانستان میں چل رہے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی کوآپریشن ایگریمنٹ 1993 کے تحت کام کر رہے ہیں، تو جو اسٹیٹ کی پالیسی ہوگی اس کو ہم دیکھیں گے. ہم اس ٹائم کی صورتحال کو اسیس کرتے ہوئے جو سپورٹ ہم سے ریکویسٹ کی جائے گی ہم وہ دیں گے. ہمارا کام ہے مہاجرین کے لیے آواز اٹھانا، ان کے لیے بات کرنا، انٹرنیشنل پروٹیکشن کا جو ان کا رائٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی ہوگی اس پہ ہم میوچولی ڈسکس کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور صورتحال میں جو بھی ہم سے سپورٹ ریکویسٹ کی جائے گی وہ ہمارے جو ریفیوجی مینڈیٹ ہے اس سے الائنمنٹ وہ سپورٹ ہم پرووائڈ کریں گے. جی بہت شکریہ آپ ثانیہ اکرام. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کو امن کا جو ہے قلعہ بنانے کی ضرورت ہے. جب تک دنیا میں امن نہیں ہوگا، جب تک مشاورت سے جو ہے حل نہیں کیے جائیں گے، یہی رہے گا. اور 8 کروڑ دنیا کی آبادی کا پوری دنیا میں ہے، وہ اسی طرح مہاجرین تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ حکومت کی سطح پر یا جو ادارے مہاجرین کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ان کو مضبوط اور ٹھوس بنایا جا سکے تاکہ امن کا راستہ نکل سکے. امن کا راستہ ہوگا مہاجرین جو ہے اپنے علاقوں میں واپس جا سکے. اس وقت دنیا کی کل آبادی کا 1% یعنی 8 کروڑ آبادی مہاجرین پر مشتمل ہے. گزشتہ دہائی میں یہ تعداد میں دگنا اضافہ ہوا ہے. یہ 8 کروڑ افراد اپنے ملکوں یا علاقوں سے صرف اور صرف نامناسب مہاجرین کی آبادی ہے اس کا لسٹ جو ہے بچوں پر مشتمل ہے. سال 20 کو اقوام متحدہ کا مہاجرین اپنی ایک رپورٹ پیش کرتا ہے جس میں مہاجرین کی تعداد اس وقت جو ہے مہاجرین دنیا میں پاکستان کی اس وقت مہاجرین کی بہت بڑی تعداد کو جو ہے 40 سالوں سے جو ہے ہوسٹ کر رہا ہے. میں شکر گزار ہوں ڈائریکٹر کمشنریٹ افغان مہاجرین حکومت پاکستان منسٹری آف سیفران سے ارباب طالب مولا کی، اور میم شائستہ گران آپ کا تعلق اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے برائے مہاجرین کے تھا اور آپ اسسٹنٹ فیلڈ آفیسر ہیں. اور بہت شکریہ کہ گلفتار سینئر صحافی اور تجزیہ کار. ریڈیو پاکستان سے انجینئر محمد آصف، پروڈیوسر نقیب اللہ ترین اور میزبان فضول جتیک کو اجازت دیجیے. اپنی خیالت سے اللہ حافظ. مہاجرین کے حوالے سے خصوصی مذاکرہ سماعت بنا رہے تھے NHC کا جو میزبان فردوس جتوئی، ریکارڈنگ انجینئر پرائم منسٹر کے ساتھ نقیب اللہ ترین، اور یہ پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی تھی. پچھلے دنوں یہ ساری ریڈیو پاکستان سامعین، قومی نشریاتی رابطے پر پروگرام پیش خدمت ہے خان نوجوان. پروڈیوسر محسنہ بخاری، پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی.
प्रोग्राम हम नौजवान के साथ बिहार जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम आप कौमी नशरियाती रास्ते पर रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी के स्टूडियो से सुन रहे हैं। प्रोड्यूसर है मुहसिन आबू। मिसाल में हमारे साथ मौजूद हैं मारिया अब्बासी, जो कि बतौर को फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पैदा करते हैं 50%, और गैस हम तकरीबन 20% गैस इस मुल्क की पैदा करते हैं। 500 MMCFD गैस हम पैदा करते हैं, 250 MMCFD गैस हम इस्तेमाल करते हैं, 250 MMCFD गैस हम बाकी पाकिस्तान को प्रोवाइड करते हैं। हमने आपके सूबाई केयरटेकर गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में फेडरल गवर्नमेंट के साथ ये इशू उठाया है कि 2014 में फेडरल गवर्नमेंट ने हमें 100 MMCFD गैस अलॉट किया था कि आप इस पे पावर प्लांट्स बनाएं। वो तो हम न कर सके। अब हमने उन्हें ये डिमांड की है कि आप ये 100 MMCFD गैस जो है ये हमें अवेलेबल करें, ताकि हम अपने कारखानों को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ये दें, ताकि हमारी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिवाइवल हो इस सूबे के। आप सबको पता है कि इस सूबा पिछले 40-50 साल से एक क्राइसिस से दूसरे और दूसरे क्राइसिस से तीसरे क्राइसिस में जा रहा है। तो हमारी तो सोशल फैब्रिक अपसेट हो गया, इकोनॉमी अपसेट हो गई है, नॉर्म सब कुछ अपसेट हो गया है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका दिया जाए। कुछ बातें मैं आपसे करना चाह रहा था। ये बताइए, एक तो ये बताइए कि आपने हमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और जो आपने ब्रीफ किया है, इसमें आपने सिर्फ एक्सपेंडिचर बताया है 462 अरब रुपए का। आपकी 4 माह की इनकम क्या है? क्योंकि जब इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों सामने आते हैं तब बजट पता चलता है कि आपका 4 महीने का बजट कितना है। ये तो आप सिर्फ हमें एक्सपेंडिचर बता रहे हैं, तो मुझे थोड़ा इनकम बता दीजिए। साथ साथ ये बता दीजिए कि जो लास्ट ईयर फाइनेंस बिल पास हुआ था जो इंडिया की गवर्नमेंट के उस वक्त, क्या वो टैक्सेस इस साल आप एक्सटेंड कर रहे हैं? क्योंकि आपने कोई टैक्स अलाउंस की कोई बात नहीं की, तो क्या वो उसी रेशो से एक्सटेंड किए जाएंगे? और चूंकि हामिद साहब भी बैठे हुए हैं, तो अगर हमें थोड़ा थ्रो फॉरवर्ड का बता दें कि थ्रो फॉरवर्ड कहाँ पे खड़ा है इसको। शुक्रिया ये सवाल पूछने का, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। देखिए, हमें ऑथराइजेशन है आर्टिकल 126 आईन की, अगर आप उसकी वर्डिंग्स वो कर ले, वो आपको इख्तियार सिर्फ देता है 4 महीने का एक्सपेंडिचर की ऑथराइजेशन लेने का। वो हमने कर दिया। जहां तक आपकी रेवेन्यूज का ताल्लुक है, वो केयरटेकर गवर्नमेंट ना टैक्स लगा सकती है, ना कोई फी लगा सकती है, ना ही कोई ऊंच नीच कर सकती है। तो वो जैसे आपने सही कहा, जो पिछले साल का जो रेवेन्यू कलेक्शन मेजर्स थे वही 31 अक्टूबर तक वही लागू होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी अगली गवर्नमेंट आएगी तो उसके मुताबिक फिर वो देखेंगे कि उन्होंने रेवेन्यू के हेड में क्या करना है। बाकी तो इसके साथ ये अगर वो है कि पिछले साल आप कह रहे हैं कि 4 बिलियन डेफिसिट में जा रहे हैं, 43% हमारा जो है ना वो कलेक्शन नहीं है, तो अब किस तरह ये 4 महीने का किस तरह मैनेज करेंगे डेफिसिट? देखिए, जैसे मैंने कहा और इन्होंने सवाल जो पूछा, सवाल के जवाब में रेवेन्यूज तो आपके आ रहे हैं, रेवेन्यू के आपके आ रहे हैं पिछले साल के टैक्सेशन के मद में, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। हमें ऑथराइज केयरटेकर गवर्नमेंट को ये ऑथराइजेशन नहीं है कि वो या कोई फी लगाए या कोई टैक्स लगाए, तो वही कंटिन्यू करेगी, वही फी वही टैक्सेस 31 अक्टूबर तक, उसमें चेंज नहीं है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اسپیسیفکلی صرف اس ایک ہی کویشچن کا جواب دو کہ باقی بھی جو ہے نا تھرو فارورڈ ہمارا جو ہے انشاءاللہ 7 سال میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور اس وقت جو ہے نا ہماری کوئی میرے خیال یہ جو ایگزیکٹ میں آپ کو فگر بتا دیتا ہوں 68 پروجیکٹ جو ہے نا ان 4 مہینوں میں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. اور اگر اسی سلسلے میں ہم جو ہے نا اسی کنٹینیوشن آف دیٹ اس میں تو ہم 550 اسکیمیں اور بھی جو ہے نا کمپلیٹ کر سکتے ہیں 7 سالوں میں. سوری اس سال میں جو ہے نا اور اگر تھرو فارورڈ کر لے تو وہ 7 سال میں ہوگا. 7 ایئرس. فارورڈ کا یہ اس کی وضاحت کریں والیوم اس کی کل کتنی بڑھ رہی ہے؟ $2.6 ٹریلین ہے. 2.6 ٹریلین 2600. میرے صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ اخراجات کے حوالے سے ہے اور آپ نے آج اخراجات کی 4 مہینے کے لیے منظوری لی ہے. اگر ہم منتخب حکومت سے ان کی دیکھیں جیسے آپ نے کرائسس کی بات کی آپ نے مشکلات کی بات کی اب ٹیررزم کا شکار رہے ہیں تو اس حوالے سے وفاقی حکومت سے آپ کے کیا مطالبات رہے اور وفاقی حکومت سے آپ کو کتنی امید ہے کہ کتنے پیسے میں نے کہا تھا کہ کل ایک جلسے کی تقریر میں 25 ارب روپے انہیں دلا دیے تو آپ نے کوئی اس قسم کی حکمت عملی اپنائی ہے؟ تو ہماری ڈیمانڈس تو فیڈرل گورنمنٹ سے بالکل ہے. 2-3 ہیڈز میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں ہماری ان سے کنٹینیوس انفیکٹ پرسوں جمعے کو میٹنگ بھی ہو رہی ہے احسن اقبال صاحب کے ساتھ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن AGN قاضی کے فارمولے کے اوپر. دوسرا ہمارا یہ جو ہے آئل اینڈ گیس اگر آپ دیکھیں آرٹیکل 161 ہی ہے جس میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل اینڈ گیس. تو آئل پہ ابھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نہیں ہے. ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ آپ آئل پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائیں اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن گیس تو ہے وہ ہم یہ لگی ہے 2010 میں. تو ہم نے ریکویسٹ کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ اس کو بھی آپ جتنا انفلیشن ہوا ہے یہ ان 13-14 سال میں تو اس کو آپ بڑھائیں اور وہ بنتا ہے تقریباً کوئی 25 روپے فی یونٹ. تو اس سے ہمیں اور 2-4 اور ہمارے آرٹیکل 172(3) جو ہے 18th امینڈمنٹ کے نیچے جو آیا تھا جس کو صوبوں کو 50% اونرشپ دی گئی ہے آئل اینڈ گیس میں. پہلے امینڈمنٹ سے پہلے جتنی بھی منرل ریسورس تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ملکیت ہوتی تھی. اونرشپ ہو گئی ہے پروونشل گورنمنٹ کی. جو ہم نے نگراں حکومت خیبر پختونخوا کی بجٹ بریفنگ اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مشکل ترین حالات کے باوجود نگراں حکومت نے کوئی قرض نہیں لیا. KPK کی نگراں کابینہ نے اگلے 4 ماہ بجٹ کی منظوری دے دی ہے. گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا گیا ہے. گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ جبکہ پنشن میں 17.5% اضافہ کیا گیا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے خزانہ حمایت اللہ خان بجٹ بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بجٹ میں 4 ماہ اخراجات کے لیے 462 ارب 16 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. مزدور کی کم سے کم ماہانہ اجرت 32,000 روپے مقرر کی گئی ہے اور ترقیاتی بجٹ کی مد میں 112 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے تک اتنا ہی. وہ ہم نے بڑھا کے 100% پہ کر دی ہے. ڈیپوٹیشن الاؤنس میں بھی 50% ہم نے انکریز کیا ہے. سیکریٹریٹ میں جو
लोअर तबके के जो हमारे मुलाजमीन हैं उनको भी हमने 50% से उनका जो सेक्रेटेरिएट परफॉर्मेंस अलाउंस था वो 50% से लेकर 100% कर दिया है। मिनिमम वेज को 26,000 से लेकर फेडरल गवर्नमेंट की तरह 32,000 को कर दिया। पुलिस के लिए हमने एक स्पेशल सिंबॉलिक इंक्रीज किया है। उनका जो राशन अलाउंस है जो कि 650 रुपये माहाना था उसको हमने बढ़ा के 1,000 रुपये पर मंथ कर दिया। कांस्टेबल्स और लोग जो है हमारे पुलिस के भाई जो है, आपको पता है कि पुलिस हमारी केपी की पुलिस बहुत मुश्किल हालात में से गुजर रही है। तो ये काबीना की तरफ से था कि हम उनको एक सिंबॉलिक जेस्चर करें सपोर्ट का। जो डिपार्टमेंटल ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर है उसमें हमारा सबसे ज्यादा हिस्सा जो जाता है वो एजुकेशन को जाता है तकरीबन 24%, फिर हेल्थ को जाता है तकरीबन 17% और पुलिस को जाता है तकरीबन 10%, पेंशन और कर्ज वापस करने में जाता है तकरीबन 15%। तो उसको सारा मिला के तो तकरीबन 70% बजट हमारा इन 3-4 हेड्स में चला जाता है। बाकी अवेलेबल होता है सारा गवर्नमेंट को चलाने के लिए। दूसरा हमने आज काबीना से अप्रूवल ली है रिलीज पॉलिसी कि जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके लिए किस तरीके से पैसे दिए जाएंगे। एक चीज मैं आपको बताऊं कि सिंस हमारी मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। देखिए हमारा सूबा जो है वो खुद अपने रिसोर्स जो है वो सिर्फ 6% रिसोर्स हम खुद जनरेट करते हैं, बाकी हमें मरकज के ऊपर डिपेंड होना होता है। जिसमें हमारे नेट हाइड्रिक प्रॉफिट होता है वो आर्टिकल 161 कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा हक है, लेकिन इस साल हमारा 62 अरब रुपए आना था। 62 अरब रुपए की जगह पे हमें सिर्फ 5 अरब रुपए नेट हाइड्रिक प्रॉफिट के मद में वसूल दिए हैं। 62 में सिर्फ 5 अरब। दूसरा हमारे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ। देखें 2018 में 25वीं तरमीम जो है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत वो मर्ज एरियाज हमारे साथ केपी के साथ मर्ज हो गया एक्सपार्टा और लेकिन उसका जो खर्चा अखराजात जो है वो उसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन से उसके हक के मुताबिक हमें वो फंड्स नहीं आ रहे। फाटा की पॉपुलेशन तकरीबन शेयर जो बनता है एनएफसी में वो स्टेटस हमने दिया कि जी जो भी बंदा अफगानिस्तान से इस साल के अमाउंट का बनता है 257 अरब जी। ये जो है एक रेफ्यूजी है और ये इंटरनेशनल प्रोटेक्शन सीख कर रहा है। तो ये हमने तकरीबन 2007 में अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया कार्ड इशूज करने का जिसको हम पीओआर कार्ड कहते हैं थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस हमने तकरीबन 1.4 मिलियन माजिदों को ये कार्ड दिया। मौका दिया जाता है ये अपने बच्चों को भी रजिस्टर करवा सकते हैं। तीसरा जो हमारा इसके अलावा ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2016 में इसकी बात शुरू की काफी ऐसे अफगान सिटीजन्स हैं जो शायद अफगान महाजिर के डेफिनेशन पे फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि वो हमारे पास है, पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास उनका जिम्मेदारी तो उनको अकाउंट फॉर करने के लिए और उनको एक तरह का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने इनिशिएट किया 2017 जिसके तहत तकरीबन कोई 8 लाख कुछ हमारे पास जो है अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स भी रजिस्टर हुए। ये जो प्रोजेक्ट था बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और नादरा का ज्वाइंट इनिशिएटिव
تھا، اور اس میں تقریباً بلوچستان کے اندر ہمارے پاس کوئی 2,20,000 کے آس پاس لوگ جو ہیں وہ اس پروگرام میں رجسٹر ہوئے. اس کے علاوہ اگر آپ انڈاکومنٹڈ کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ انڈاکومنٹڈ افغان مہاجرین ابھی بھی ہو چکے. ہمارے ایک پورس بارڈر تھا، لیکن اوبیسلی اس کے کنٹرول کے لیے اس وقت اپنا فینسنگ ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے بارڈر کے ساتھ، جیسے آپ کو پتا ہوگا.